بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہر وہ انسان جو آپ کے سامنے دوسروں کی برائی کرتا ہے، اس سے یہ امید ہرگز نہ رکھی کہ وہ دوسروں کے سامنے آپ کی تعریف کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رزق میں اضافہ ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کریں اور ان پر صدقہ بھی کریں۔ روسی کہاوت ہے، اگر غریب خوراک مہیا نہ کرے تو امیر کو پیسے کھانے پڑیں۔ کچے چاول زیادہ مت کھائے، اس سے گردوں میں پتھری ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ولیمہ کا وہ کھانا بدترین کھانا ہے جس میں صرف مالداروں کو اس کی دعوت دی جائے اور محتاجوں کو نہ کھلایا جائے۔ رات کو خالی پیٹ سونے سے طاقت میں کمی آتی ہے۔ صبح کے وقت ناشتہ نہ کرنے سے ذہن کی کمزوری ہونا شروع ہو جائے گا۔ شام 7 سے 10 بجے کے درمیان کا وقت فیصلہ کرنے کا زیادہ مناسب وقت ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت آپ کا دماغ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ خود کی ہر جگہ تعریف مت کریں، ورنہ سامنے والا آپ پر یقین نہیں کرے گا۔ جب آپ مسکراتے ہیں تو آپ کے جسم میں توانائی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ ناظرین، مشہور تاریخ دان ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان اپنے آقا کے ساتھ آزادی کے لیے شرائط طے کر کے معاہدہ کر لوں۔ پس میں نے اس سے بات کی اور طے پایا کہ میں اس کے باغ میں کھجور کے 300 درخت لگاؤں گا اور 40 اوقیہ سونا اسے دوں گا۔ اس کے بدلے وہ مجھے آزاد کر دے گا۔ معاہدہ آزادی لے کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، اپنے بھائی کی مدد کرو۔ چنانچہ صحابہ نے میری بھرپور مدد کی۔ کسی شخص نے کھجور کے 30 پودے دیے، کسی نے 20، کسی نے 15، کسی نے 10۔ ہر شخص نے اپنے قدرت و استطاعت کے مطابق میرے ساتھ تعاون کیا، یہاں تک کہ میرے پاس 300 پودے جمع ہو گئے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، وہاں میں جا کر گڑے کھودو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پودے زمین میں وہ خود اپنے دست مبارک سے لگائے گی۔ میں نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے گڑے کھودے۔ جب سارے گڑے تیار ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئی۔ اہم پودے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تماتے جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں زمین میں لگاتے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سارے پودے گاڑے۔ اس ذات کی قسم جس کی قبضے میں سلمان رضی اللہ عنہ کی جان ہے، ان پودوں میں سے کوئی ایک بھی نسوں کا نہ مرا۔ سارے پودے پھلے بڑے اور خوب پھل دیے۔ اب کھجورے لگانے کی شرط پوری ہو گئی تھی، مگر 40 اوقیہ سونا دینا باقی تھا۔ وہ کہاں سے آئے گا؟ اسی سوچ میں تھا کہ ایک سریا سے صحابہ رضی اللہ عنہ لوٹی اور مرغی کے انڈے کے برابر سونے کی ایک ڈلی لائے۔ جب وہ سونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں پوچھا۔ میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان، یہ سونا لے جاؤ اور اپنے آقا کو ادائیگی کر کے آزادی حاصل کر لو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے پورا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر اپنی زبان مبارک پھیری اور فرمایا، اسے لے جاؤ اور تول دینا، یہ پورا ہو جائے گا۔ وہ ڈلی لے کر میں اپنے صاحب کے پاس گئے اور اسے سونا تول کر دیا اور یہ پوری 40 اوقیہ ہوا۔ ناظرین، چاکلیٹ میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ وزن کو متوازن رکھنے، موڈ کو بہتر بنانے اور دل کی صحت کو سہارا دینے میں مدد دیتے ہیں۔ چاکلیٹ موڈ کو خوشگوار کرنے اور خوشی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ اس میں ایسے کمپاؤنڈ ہوتے ہیں جو ڈوپامین ریلیز کرتے ہیں، جس سے انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ البتہ چاکلیٹ کا زیادہ استعمال ہاضمے میں دشواری پیدا کر سکتا ہے۔ ڈارک چاکلیٹ میں موجود کیفین نیند میں خلل ڈال سکتی ہے اور دل کی دھڑکن میں اضافہ کر سکتی ہے۔ ناظرین، صحیح بخاری میں حضرت عدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں خدمت نبوی میں بیٹھا تھا کہ ایک آدمی نے آ کر فاقہ کی شکایت کی، پھر دوسرے آدمی نے آ کر رہزنی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عدی، تم نے ہیرا دیکھا ہے؟ اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھ لو گے کہ ہودج نشین عورت ہیرا سے چل کر آئے گی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا۔ اور اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم کسرا کے خزانے فتح کرو گی
اور اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھو گی کہ آدمی چلو بھر کر سونا یا چاندی نکالے گا اور ایسے آدمی کو تلاش کرے گا جو اسے قبول کر لے، تو کوئی اسے قبول کرنے والا نہ ملے گا۔ اسی روایت کے آخر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ ہودج نشین عورت ہیرا سے چل کر خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہیں اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں، اور میں خود ان لوگوں میں تھا جنہوں نے کسریٰ بن ہرمز کے خزانے فتح کی۔ اور اگر تم لوگوں کی زندگی دراز ہوئی تو تم لوگ وہ چیز بھی دیکھ لو گی جو نبی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ آدمی چلو بھر سونا یا چاندی نکالے گا۔ ناظرین، مراقبہ گہری سانسیں اور فطرت کے ساتھ وقت گزارنا تناؤ کم کرنے میں مددگار ہیں۔ محققین کے مطابق 10 سے 15 منٹ کی مسلسل چل قدمی دل کے امراض اور قبل از وقت موت کے خطرات کو نمایاں طور پر کم کرتی ہے۔ ناظرین، دوپہر کے وقت پیاز کے ساتھ روٹی کھانے والا جلدی بوڑھا نہیں ہوگا۔ کلونچی کھانے سے بدن کی خشکی دور ہو جائے گی۔ زیادہ مرچ مسالے استعمال مت کرو ورنہ مثانے میں انفیکشن ہو سکتا ہے۔ نہار منہ رنگ برنگے پھولوں کو دیکھ لینے سے آپ کی نظر کمزور نہیں ہوگی۔ زبان پر نیلے رنگ کی لکیریں گردے میں فطری کی علامت ہے۔ شکرکندی کے اوپر زیتون کے تیل کے چند قطرے ڈال کر کھاؤ تو دماغ کی نسیں کھل جاتی ہیں، جس سے دماغ تیزی سے کام کرنے لگتا ہے۔ بدن کی الرجی کو دور کرنا چاہتے ہو تو بکری کا دودھ بغیر چینی کے پی لو۔ ناظرین، لیمو جگر کو صاف کرنے میں بہت مفید ہے۔ روزہ رکھ لینے سے فٹوں کا بوجھ کم ہو جاتا ہے اور بلڈ پریشر متوازن رہتا ہے۔ بالوں میں پیاز کا رس لگانے سے آپ کے بال گرنا بند ہو جائے گی۔ زیادہ ٹھنڈا پانی دل کی نسیں کمزور کر دیتا ہے، جو کہ دل کے دورے کا سبب بنتی ہے۔ زبان پر کٹ کے نشانات ہونا جگر کے خراب ہونے کی ٹھوس علامت ہے۔ صبح کو جلدی آنکھ کا کھل جانا رب کریم کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ ناظرین، الائچی والا دودھ پی لیا کرو، آپ کو جوڑوں کا درد نہیں ہوگا۔ نمکین لسی پینے سے جگر کو طاقت ملتی ہے۔ ہر وقت ناراض رہنے سے چڑچڑے پن کی بیماری بہت آتی ہے۔ اگر گھر میں مچھر بہت زیادہ آتے ہوں تو کچھ فاصلہ پر کالا کپڑا لگا دے۔ اس طرح مچھر آپ کو ہرگز نہیں ستائے گی اور کالے کپڑے پر بیٹھ جائے گی۔ صبح نہار منہ انڈے کی زردی دودھ میں ملا کر پینے سے 3 ماہ میں رنگ سرخ اور سفید ہو جائے گا۔ ناظرین، نمکین پانی کا غرارہ منہ میں موجود بیکٹیریا ختم کرتا ہے اور سوجن کم کرتا ہے۔ نیم گرم پانی میں 1 چمچ نمک شامل کریں۔ دن میں 2 سے 3 بار کلی کریں۔ یہ طریقہ دانتوں کے ساتھ ساتھ مسوڑوں کی صحت کے لیے بھی مفید ہے۔ لیمو کے چھلکوں سے ناخنوں کا مساج کرنے سے ناخن چمکدار ہو جاتے ہیں۔ چاکلیٹ میں کیلوریز اور چکنائی زیادہ ہوتی ہیں، جس سے زیادہ مقدار میں استعمال کرنے پر وزن بڑھ سکتا ہے۔ ناریل کے تیل میں موجود قدرتی اجزاء دانتوں کو بیکٹیریا سے محفوظ رکھتے ہیں۔ 1 چمچ ناریل کا تیل 10 سے 15 منٹ منہ میں گھمائیں، پھر توک دے یا روئی میں تیل لگا کر متاثرہ دانت پر رکھیں۔ اسے روزانہ برش سے پہلے استعمال کریں تاکہ دانت صاف اور مضبوط رہیں۔ ماہرین صحت کے مطابق بدلتے موسم میں نزلہ زکام، کھانسی، سینے کے بلم، جوڑوں کے درد، پٹوں کی کمزوری اور سردی سے بچاؤ کے لیے مرئی کے پھنجوں کا سوپ انتہائی مفید ہے۔ لہسن اپنے اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی فنگل خصوصیات کی وجہ سے دانتوں کے کیڑے ختم کرنے میں نہایت مؤثر ہے۔ ناظرین، ایک بس پہاڑی علاقے سے گزر رہی تھی۔ اچانک بجلی چمکی، بس کے قریب آئی اور واپس چلی گئی۔ بس آگے بڑھتی رہی۔ آدھا گھنٹے بعد بجلی دوبارہ آئی، بس کے پچھلے حصے کی طرف لپکی لیکن واپس چلی گئی۔ بس آگے بڑھتی رہی۔ بجلی ایک بار پھر آئی، وہ اس بار دائیں سائیڈ پر حملہ آور ہوئی لیکن تیسری بار بھی واپس لوٹ گئی۔ ڈرائیور سمجھدار تھا، اس نے گاڑی روکی اور اونچی آواز میں بولا، بھائیو، بس میں کوئی گنہگار سوار ہیں، یہ بجلی اسے تلاش کر رہی ہے، ہم نے اگر اسے نہ اتارا تو ہم سب مارے جائے گی۔ بس میں شکوک و شبہات پھیل گئی اور تمام مسافر ایک دوسرے کو شک کی نظروں سے دیکھنے لگے۔ ڈرائیور نے مشورہ دیا، سامنے پہاڑ کی نیچے درخت ہے، ہم تمام ایک ایک کر کے اترتے ہیں اور درخت کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم میں سے جو گناہگار ہوگا بجلی اس پر گر جائے گی اور باقی لوگ بچ جائے گی۔ یہ تجویز قابل عمل تھی۔ تمام مسافروں نے اتفاق کیا۔ ڈرائیور سب سے پہلے اترا اور دوڑ کر درخت کے نیچے کھڑا ہو گئی۔ بجلی آسمان پر چمکتی رہی۔
لیکن وہ ڈرائیور کی طرف نہیں آئی تو وہ بس میں واپس چلا گئے۔ پھر دوسرا مسافر اترا اور درخت کے نیچے کھڑا ہو گئی۔ بجلی نے اس کی طرف بے توجہ نہیں دی۔ اسی طرح تیسرا مسافر بھی صاف بچ گئی۔ یوں مسافر آتے رہے، درخت کے نیچے کھڑے ہوتے رہے اور واپس جاتے رہے، یہاں تک کہ صرف ایک مسافر بچ گئی۔ یہ گندا لباس میں ملبوس مجہول سا مسافر تھا۔ کنڈکٹر نے اسے ترس کھا کر بس میں سوار کر لیا تھا۔ مسافروں نے اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ لوگوں کا کہنا تھا، ہم تمہاری وجہ سے موت کے منہ پر بیٹھے ہیں، تم فوراً بس سے اتر جاؤ۔ وہ اس سے ان گناہوں کی تفصیل بھی پوچھ رہے تھے جن کی وجہ سے ایک اذیتناک موت اس کی منتظر تھی، مگر وہ مسافر اترنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن لوگ اسے ہر قیمت پر بس سے اتارنا چاہتے تھے۔ مسافروں نے پہلے اسے برا بھلا کہہ کر اترنے کا حکم دیا، پھر اسے پیار سے سمجھائے اور آخر میں اسے گھسیٹ کر اتارنے لگی۔ وہ شخص کبھی کسی سیٹ کی فشت پکڑ لیتا تھا، کبھی کسی راڈ کے ساتھ لپٹ جاتا تھا اور کبھی کسی دروازے کو چپا مار لیتا تھا، لیکن لوگ باز نہ آئے۔ انہوں نے اسے زبردستی گھسیٹ کر اتار دیا اور ڈرائیور نے بس چلا دی۔ بس جو ہی گناہ گار شخص سے چند میٹر آگے گئی تو داڑ کی آواز آئی، بجلی بس پر گری اور تمام مسافر چند لمحوں میں جل کر کوئلہ بن گئے۔ در حقیقت وہ گناہ گار مسافر 2 گھنٹوں سے مسافروں کی جان بچا رہا تھا۔ ناظرین، عامر بن قیس ایک زاہد تابعی تھے۔ ایک شخص نے ان سے کہا، آؤ بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، تو پھر سورج کو بھی ٹھہرا لو، یعنی زمانہ تو ہمیشہ متحرک رہتا ہے اور گزرا ہوا زمانہ واپس نہیں آتا، اس لیے ہمیں اپنے کام سے عرض رکھنی چاہیے اور بیکار باتوں میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، ناپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص تحفہ ہے۔ ایک 62 سال کی عمر ایک بوڑھے آدمی کو لیفٹ آنکھ سے صحیح نظر نہیں آ رہا تھا، خاص طور پر رات کو تو اور نظر خراب ہو جاتی تھی۔ ڈاکٹروں نے انہیں بتایا کہ آپ کی آنکھیں تو ٹھیک ہیں، بس ایک پرابلم ہے کہ جن رگوں سے آنکھوں کو خون فراہم ہوتا ہے وہ سوکھ گئی ہیں۔ سائنس کے مطابق سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تخلیق انسان میں ناپ بنتی ہے، جو پھر ایک کارڈ کے ذریعے ماں سے جڑ جاتی ہے، اور اس کی خاص تحفے سے جو بظاہر ایک چھوٹی سی چیز ہے، ایک پورا انسان فارم ہو جاتا ہے۔ ناف کا سوراخ ایک قرآن کن چیز ہے۔ سائنس کے مطابق ایک انسان کے مرنے کے 3 گھنٹے بعد تک ناف کا یہ حصہ گرم رہتا ہے۔ وجہ اس کی یہ بتائی جاتی ہے کہ یہاں سے بچے کو ماں کے ذریعے خوراک ملتی ہے۔ بچہ پوری طرح 270 دن میں فارم ہو جاتا ہے، یعنی 9 مہینے میں۔ یہی وجہ ہے کہ جسم کو تمام ضروری رگیں اس مقام سے جڑی ہوتی ہیں۔ اس کی اپنی ایک خود کی زندگی ہوتی ہے۔ ناف کے سوراخ کے پیچھے تقریباً 72,000 رگیں موجود ہوتی ہیں۔ ہمارے جسم کے رگیں اگر پھیلائی جائیں تو زمین کے گرد 2 بار گھمائی جا سکتی ہیں۔ آنکھ اگر سوکھ جائیں، صحیح نظر نہ آتا ہو، پاؤں یا ہونٹ پھٹ جاتے ہوں، چہرے کو چمکدار بنانے کے لیے، بال چمکانے کے لیے، گھٹنوں کے درد، سستی، جوڑوں میں درد، سکن کا سوکھ جانا، صحیح نظر نہیں آنا، اور بال کے لیے روز رات کو سونے سے پہلے 3 قطرے خالص دیسی گھی کے یا ناریل کے تیل کے ناف کے سوراخ میں ٹپکائیں اور تقریباً 1.5 انچ سوراخ کے ارد گرد لگائیں۔ گھٹنوں کی تکلیف دور کرنے کے لیے 3 قطرے رنڈی کے تیل کی 3 قطرے سوراخ میں ٹپکائے اور ارد گرد لگائے جیسے اوپر بتائے ہیں۔ کپ کپی اور سستی دور کرنے کے لیے، جوڑوں کے درد میں افاقہ کے لیے اور سکن کے سوکھ جانے کو دور کرنے کے لیے سرسوں کے تیل کے 3 قطرے اوپر بتائے گئے طریقے کے مطابق استعمال کریں۔ ناف کے سوراخ میں اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ جو رگیں جسم میں اگر کہیں سوکھ گئی ہیں تو ناف کے ذریعے ان تک تیل پہنچایا جا سکتا ہے، جس سے وہ دوبارہ کھل جاتی ہیں۔ بچے کے پیٹ میں اگر درد ہو تو پانی اور تیل مکس کر کے ناف کے ارد گرد لگائیں۔ چند ہی منٹوں میں انشاءاللہ اللہ کے کرم سے آرام آ جائے گا۔ تناؤ کی کمی کے لیے ناف میں آب پیاز 20 گرام، روغن زیتون آدھا پاؤ میں جلا کے لگانے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ قوت سماعت کی کمی دور کرنے کے لیے سرسوں کے 50 گرام تیل میں دار چینی پیسیں۔ 20 گرام جلا کے وہ تیل ناف میں لگانے سے قوت سماعت میں بہتری آتی ہے۔ ناظرین، ماضی سے سیکھے ضرور مگر اس میں نہ رہیں۔ جب ہم پرانی تلخ باتوں کو بار بار یاد کرتے ہیں تو ہم اپنے دل میں تلخی، غصہ اور خوف کو زندہ رکھتے ہیں۔ اس سے نہ صرف رشتے متاثر ہوتے ہیں بلکہ ہم خود بھی اندر سے کمزور ہو جاتے ہیں۔ ہمارے دل کے زخم اس لیے بھرتے نہیں کیونکہ ہم انہیں بار بار چھوتے ہیں۔ اگر ہم ماضی میں ہی الجھے رہیں گے تو
تو نہ حال بہتر ہوگا اور نہ ہی مستقبل روشن ہوگا۔ جو لوگ ماضی سے سیکھ کر آگے بڑھنا سیکھ جاتے ہیں ان کے لیے ماضی بوجھ نہیں رہتا بلکہ رہنما بن جاتا ہے۔ ایک سمجھدار اور اچھا انسان دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتا ہے، جبکہ بعض لوگ دوسروں کی غلطیاں سنبھال کر رکھتے ہیں تاکہ وہ وقت ضرورت اپنی غلطیوں کے دفاع کے لیے استعمال کر سکیں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے۔ شکریہ۔